السلام علیکم، آداب اینڈ گڈ ایوننگ سامعین. آج بات کریں گے آپ کی خدمت میں عروج راجپوت، اور اس وقت بات کرنا چاہوں گی عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، جو ان کی پارٹی کے 13 یا 14 لوگوں کو جس نے زخمی کیا، اور بری طرح کئی لوگ زخمی ہوئے، اور ایک شخص اپنی جان سے چلا گیا. ایک شخص کی بہادری جس نے وہ گن کا ٹارگٹ چینج کیا، اور ان کے گارڈز جنہوں نے کچھ بلٹس اپنے اوپر لیں، اور اس کے باوجود عمران خان کی دونوں ٹانگوں میں گولیاں لگیں. اور بہادر انسان ہے، خدا کا سایہ ہے، اس کی رحمت کا سایہ ہے اس پر، اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور یہ ایسا حملہ تھا کہ اس میں سے بچنا ناممکن تھا. اس کو جو بلڈنگ کے یعنی برابر جہاں سے گزر رہے تھے، اس کے ایک بلڈنگ کے ٹیرس کے اوپر شوٹر بڑی گن کے ساتھ موجود تھا. اور اس کے بعد ایک وہ جو لڑکا جس کو پکڑا گیا، جو چرسیزا، جس کی 15 منٹ میں انہوں نے ویڈیو چھاپ دی. اور اس کے بعد ایک اور شخص جو کنٹینر کے پاس آ کے جس نے فائر اوپر کی طرف کیا. یہ تو 3 لوکیٹ ہو گئے باقاعدہ ان لوگوں کے ذریعے کہ جو وزیر آباد میں جو وہاں کے لوگ شامل تھے، لوکل، جنہوں نے ان میں رپورٹر بھی شامل ہے جس کی نظر تھی، اتفاقاً ہوتی ہے، ایک رپورٹر کے ڈرائیور نے کا منہ اس طرف تھا، اس نے دیکھا، اور ایک گارڈ نے اس کی طرف نشانہ کیا جو اوپر ایک شوٹر تھا اس کی جانب، کیونکہ گارڈز تو الرٹ ہوتے ہیں، تو اس کی نظر پڑی. اور ان کی قسمت کہ وہ جو شروع کا جو گولی چلی، وہ اس کی وجہ سے سب نیچے بیٹھے. اور اس کے بعد جو بڑا برسٹ آیا، اگر وہ اس وقت کھڑے ہوتے تو اس وقت جانے کیا ہوتا. تو بہرحال خدا کو یہ منظور تھا ان کی حفاظت، مگر میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم کو، پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے ان کو، اور پی ٹی آئی کے جتنے فالوورز ہیں، اس کے علاوہ جو دوسرے فالوورز ہیں جو پی ٹی آئی کے تو نہیں ہیں مگر وہ عمران خان کو لیڈر مانتے ہیں اور ان کو ایڈمائر کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ لائک ان کا ووٹ ان کے ساتھ ہے، وہ سب لوگ اور میڈیا کے تمام لوگ، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایکچولی یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ تو ہے، خدا کا شکر ہے یہ بچ گئے، مگر اس کو لینا ایسے چاہیے کہ یہ ایک بڑا واقعہ ہو چکا ہے، جیسے ارشد رشید کے ساتھ ہو چکا ہے. وہ بھی بچ سکتے تھے، خدا کو منظور تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. تو یہ واقعہ ایسا ہی تھا کہ یہ خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن ہو سکتی تھی، تو اس کو اتنا ہی سیریس لینا چاہیے. اور ابھی عمران خان کی جو اس جو خطرے سے باہر نہیں ہے کہ آپ کا اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ اب اس کو بھول چکے ہوں گے، بلکہ اب مزید اور زیادہ جو بھی دشمنی میں اس میں مبتلا ہیں، جنہوں نے یہ پہلے پلاننگ کی ہے، وہ اب مزید اس کے اوپر جو ہے کہہ لیجیے زیادہ اسٹرکٹ ہو کے اس کے اوپر پلان کے اوپر کام کرنا چاہیں گے. تو اس کو ساری عوام کو اور عمران خان کو خود بھی سمجھ لینا چاہیے. عمران خان بہت دفعہ یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، اور جب اللہ نے لکھا ہے جو دن موت کا، ہم سب یہ بات مانتے ہیں آپ کی کہ آپ یہ بات صحیح کہتے ہیں، اور شکر ہے کہ آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے، سبھی کا ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات سچ ہے کہ آپ بہادر بھی ہیں، یہ تو ثابت ہو گیا. اب اس کے اوپر تو کسی کو کوئی شبہ، کسی کو اگر تھا بھی کہیں کبھی کوئی ہلکا سا شائبہ، وہ بھی اس نے دور کر دیا کہ عمران خان نے لٹرلی اپنی جان پہ کھیل گئے. یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ ان کے اوپر اٹیک ہونا ہے، مگر اس کے باوجود وہ وہاں موجود تھے، اور بغیر کسی اس کے شیلڈ کے موجود تھے. اور حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا کہ یا تو بلٹ پروف پہنتے، یا ان کے ساتھ کوئی وہ بلٹ پروف شیلڈ ارد گرد جو بھی ہے وہ کیا جاتا انتظام. بہرحال بہادر بھی ہیں، اور ایک ان کا مزاج ہے اپنا کہ وہ مطلب اس میں نہیں رہتے، چھپائی والے انداز میں نہیں رہتے، کیونکہ وہ ان لوگوں کا شیوا ہوتا ہے جنہوں نے کچھ کرنا نہیں ہوتا لیکن وہ دکھانا ہوتا ہے کہ یہ ہے. تو جس شخص نے کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ان فالتو باتوں پر ٹائم ضائع کرے کہ کچھ دکھانے کے لیے کبھی یہ ایکٹ کرے. اس کو کھلے میدان میں یوں کھل کے جانا ہوتا ہے. اور ویسے بھی یہ کھلاڑی رہے ہوئے ہیں، تو یہ فائٹر کھلاڑی رہے ہوئے ہیں، تو یہ بالکل مختلف ذہنی ساخت ہے ان کی. لیکن میں یہاں پہ عمران خان سے ایک ہاتھ باندھ کر ریکویسٹ کرنا چاہوں گی تمام عوام کی جانب سے
اس 80-85% لوگوں کی جانب سے، اور ان لوگوں کی جو اس میں کسی بھی بنا پہ ابھی شامل نہیں ہے 15%، بیچارے ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، علاوہ اس کے کہ جو شیطان ہے وہ اور ظاہر ہے کہ ان کی لسٹ میں تو ان لوگوں کے لیے بھی کام کرنا ہے، انہوں نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اس کو فائدہ دوں گا اس کو نہ۔ تو ان سب کی خاطر، جن کی خاطر آپ نے اپنے 26 سال اس سیاسی میدان میں، کہ جس کا آپ نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ کسی کا دماغ خراب ہوگا کہ وہ اپنے پروفیشن کے طور پر کسی سیاست میں جائے، تو میں تو لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے اس میں آیا ہوں، اور بے شک اس میں آنے کی صرف اتنی سی ضرورت تھی کہ آپ کو جو چینجز لانے تھے اس کے لیے آپ کو اس میں ہونا چاہیے تھا۔ تو جس کے لیے آپ نے 26 سال اپنے، میں نہیں کہتی ضائع کیے، آپ نے وہ 26 سال لٹرلی بڑے کنسٹرکٹیو اس میں کنٹریبیوٹ کیے ہیں۔ آ، اس کنٹریبیوشن کو جس کے لیے آپ، جس مقصد کے لیے آپ نے کی، وہ مقصد ابھی باقی ہے۔ تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خدا را، کیونکہ دیکھیے ایک تو یہ فائٹ ہے اور اس میں آپ کہیں کہ چلیں جی کچھ بھی ہو جائے، اس سے تو دشمنوں کا فائدہ ہو جائے گا، حالانکہ عوام میں اتنی اویئرنیس ہوگی کہ یہ رکے گا نہیں۔ مگر یہاں پہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ سے اس میسج کے تھرو کہنا چاہتی ہوں، وہ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ ہی یہ بدل سکتے ہیں، لوگوں کی زندگی میں ڈفرنس لا سکتے ہیں۔ آپ کی جان آپ اللہ کی تو دی ہوئی ہے، مگر یہ بہت قیمتی جان ہے، کیونکہ ایسے انسان نہیں ہوتے دنیا میں۔ تو آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں ہاتھ باندھ کے کہ خدا را آپ خود بھی اپنی زندگی کو اپنے لیے نہ صحیح، ان لوگوں کے لیے اتنی امپورٹنس دیں کہ آپ سمجھیے کہ اب آپ کی زندگی ان کی امانت ہے، آپ کی زندگی اس کاز کی امانت ہے، تو پلیز پروٹیکٹ اٹ، کیونکہ ان میں سے کوئی اس قابل نہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں سب ملا کے بھی آپ کے پاؤں کے جوتے کے برابر، اس کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ سے ہم سب محبت کرتے ہیں، بلکہ اس لیے آپ اس قابلیت کے مالک ہیں جو ریئر ہوتی ہے اس دنیا میں، اتنی قابلیت ہر طرح سے، اور اس کے ساتھ جو نوبل آپ کے اندر جو ایک ویژن ہے، سوچ ہے، جو آپ کی نوبل سول ہے، جو کمپیشنیٹ سول ہے، خدارا اس کی حفاظت کیجئے، اپنے لیے نہیں تو اس کے لیے کہ اس کی انسانیت کو بڑی زیادہ ضرورت ہے۔ جہاں میں نے یہ بات کہہ دی تو میں اگلی بات کرنے سے پہلے یہ بات بھی کہتی چلوں کہ عمران خان، آپ نے اپنے آپ کو چوز کیا کہ پاکستانیوں کا جو برا حال دیکھا تو آپ نے اس کو، حال کو، آپ کی، چونکہ آپ نے ان کو جانتے تھے تو آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کو اپنے لگے، اپنے اس دکھ میں لگے، تو آپ نے ان کی حالت بدلنے کی کوشش کی، جو بڑی جینون بات ہے۔ یہ میری بات بہت سے لوگوں کو یہاں پہ بری لگے گی، اور شاید آپ کو بھی کوئی اتنی مناسب نہ لگے، مگر مجھے ایسے لگتا ہے آم، کہ آپ کا جو مقام ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہے۔ یہ میں بالکل اوتھینٹک اس میں کہہ رہی ہوں، اور یہ آج نہیں تو کل، یہ میں نے اپنے ریڈیو پہ پچھلے 6 مہینے میں 10 دفعہ یہ بات کی ہے، اور میں نے اس کو رجسٹر کروایا ہے کہ میں رہوں نہ رہوں، جو لوگ سن رہے ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہیں یا میری ایج کے ہیں، وہ میرے بعد ہوں موجود، وہ یہ بات دیکھیں گے کہ یہ آج سے 20 25 30 سال بعد اگر میں زندہ رہی تو میں بھی دیکھوں گی کہ یہ آپ کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ آپ ایک ورلڈ لیڈر کی ساری خوبیاں رکھتے ہیں، یا اگر آپ ہوئے تو یوں کہیں گے، یا جیسے بھی، تو آپ کے بارے میں یہ بات کہی جائے گی کہ عمران خان ایک شاندار ورلڈ لیڈر تھے۔ وائی ایم سیئنگ ورلڈ لیڈر مینس ناٹ دا ورلڈ لیڈرز جیسے دوسرے، کہ لائک جو دنیا کو بدل سکتا تھا۔ میں یوں سوچتی ہوں کہ جو سیاسی دنیا ہے کہیں کی بھی ہو، اوور آل گلوبل، اس میں اتنا جھوٹ شامل ہو گیا ہے، ڈپلومیسی میں جھوٹ ہی ہے صرف، اس کے علاوہ جو باقی ہیں ان کو تو چھوڑ دیجئے، جو کچھ بھی ہے طاقت اس کو کیسے استعمال کرتی ہے، مگر سیاسی جو دنیا ہے وہ سراسر بزنس ہے اور طاقت ہے، اور اس کے تھرو عام انسان جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ عام انسان کو یعنی کنزیومر تو نہیں کہیں گے، بلکہ جو کنزیوم ہونے والا جو پروڈکٹ ہوتا ہے وہ ہے، تو کولیٹرل ڈیمیج کے لیے یوز ہو گیا، یا کسی بھی اپنے اس کے لیے ڈیوائڈ کرنے کے لیے، کسی بات کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، اس میں جو بہتر قومیں ہیں وہاں کے سیاسی نظام کم از کم اپنے ملک کے اندر لوگوں کو
ایک ایوریج زندگی جو انسانوں کی ہونی چاہیے اس کو ضرور پورا کرتے ہیں، اور کافی حد تک ان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، مگر پس پردہ بہرحال ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ آپ کی شخصیت ان تمام انٹرسٹ سے علیحدہ ہے، اور میں ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہوں کہ جو سیاسی نظام ہے دنیا کا، جو سیاسی سسٹم ہے، سسٹم کو تو کیا کہنا ہے، جمہوری نظام ہے، مگر وہ اتنا کرپٹ اوور آل ہو گیا ہے، اس کے اندر اتنی لائک پرسنل وہ آ گئی ہے سیلفشنس، کہ وہ دنیا کو یا انسانوں کو فائدہ نہیں دے سکتا ان اے وے۔ اس طرح تو دے دے گا، ایجوکیشن ہو گئی، یہ مل گیا، مگر جو پیس جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو ایک اعلیٰ لیول کہتے ہیں انسان کے جینے کا، جو سب کو میسر، سب کو نہیں تو 80-90% تک قائم ہو سکتا ہے اس دنیا میں، اس کے لیے کوئی نیا راستہ کاف کرنا پڑے گا۔ یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہی ہوں، اور آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ بھی یہ اپنے لیے یہ شعور نہ رکھتے ہو، کیونکہ آپ بہت ہمبل ہیں، آپ بہت اپنے آپ کو ایک بس اسپونٹینیسلی گڈنس جو آپ میں، آپ اس کو یوز کرتے جاتے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ نو اگر آپ نے ڈیپلی اس کو کبھی اتنی تھاٹ دی ہے کہ آپ ہے کون ہے۔ تو آپ کو خدا نے وہ صلاحیتیں دی ہے کہ آپ لوگوں کے دماغ بدل سکتے ہیں، آپ کی سب سے بڑی پاور یہ ہے۔ انفارچونیٹلی آپ نے جو چوز کیا اپنی کاز کے لیے، وہ کام پاکستانی قوم کا کیا، لکی ہے پاکستانی قوم کہ آپ نے ان کے لیے اتنی محبت سے سوچا، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ پاکستانی قوم جس شکنجے میں ہے، اس کی سوچ بہت لوور لیول کی ہے، اور وہ شیطانی سوچ ہے، وہ انسانیت کے لیے نہیں سوچتی، وہ انسانوں کے لیے نہیں سوچتی، اور وہ اس کو آپ جیسے انسان کی قدر تو کیا کرے گی، وہ آپ کو پہچان بھی نہیں سکتی۔ اور باقی لوگ بھی جو میڈیا اور یہ جو لوگ ایجنڈاز پہ کام کرتے ہیں، وہ ابھی تک یہی نہیں سمجھ سکے۔ وہ آپ کے بارے میں ایک لائن یوز کرتے ہیں جس سے مجھے بہت اختلاف ہے، کہ عمران خان اپنی سیاسی کیمپین کے لیے، عمران خان اپنی سیاسی بیانیے کے لیے، عمران خان اپنے، آپ کا اگر کوئی بات ہے تو وہ آپ کی کاز کی رہنمائی کے لیے ہوتی ہے، جس کے لیے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا جو سوچ ہے وہ بہت ہائی لیول کی ہے۔ یہ میں آئی ڈونٹ نو، میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں اس لیے کہ شاید آپ کو فرصت نہ ملتی ہو اپنے بارے میں سوچنے کی۔ آپ نے جس طرح سے قوم کا دماغ بدلا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ چینج کیا ہے، اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا مذاق نہیں تھا۔ جب آپ کی گورنمنٹ آئی ہے تو میں نے یہاں بہت سے لوگوں کو پیغامات دیے تھے کہ میں اس پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہتی ہوں، کہ عمران خان ایک ایسا بندہ آ گیا جو کام کرے گا، کہ وہ اس وقت لوگوں کا مائنڈ، کیونکہ مجھے اس پہ بہت اعتراض تھا کہ مائنڈ سیٹ کرپٹ ہو چکا ہے، اور مجھے ایسے لگتا تھا یہ عام لوگوں کا کمپلیٹلی ہو چکا ہے، مگر آپ نے جس طرح سے ان کے اندر ایتھکس کی، اس کی کہہ لیجیے ویلیوز کی، جس طرح ان کو جگایا ہے دوبارہ، تو اس سے یہ لگا ہے کہ وہ وہاں موجود تھے، وہ ختم نہیں ہوئی تھی، مگر ان کے اندر ایک ٹرسٹ ختم ہو گیا تھا، جس ٹرسٹ کو اس کی وجہ سے انہوں نے گیو اپ کر دیا تھا، کیونکہ ان کو راستہ نہیں ملتا تھا ان ویلیوز کو چلانے کا، تو اس میں انہوں نے پھر گیو اپ کیا، مگر آپ نے ان کے ٹرسٹ کو ہیل کر کے، اور آپ نے ان کو یقین دلایا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور ان کو اس پہ یقین آیا، تو اب وہ انہوں نے واپس ان ویلیوز کو، کیونکہ وہ ان میں موجود تھی، تو یہ بڑی حیران کن سی ایک تعمیر آپ نے کی ہے اتنے مختصر سے ٹائم میں، کہ آپ نے ان کو ٹوٹلی باشعور کر دیے، اور واپس ان کی ویلیوز پہ لا کے کھڑا کر دیے، ایتھکس سمجھا دیے دوبارہ، انہوں نے ان پہ یقین کرنا شروع کر دیا۔ تو یہی کام اگر آپ سوچئے کہ اگر آپ دنیا کے تمام نوجوانوں کے ساتھ کرتے، یعنی یہی ایجوکیشن کا جو کام ہے، اگر آپ سب کے ساتھ کرتے، تو آنے والے دنوں میں وہ سب لوگ سیاست کا ایک نیا راستہ کاف کرتے۔ اب میں 100% یہ بات کہتی ہوں، یہ بات آپ کی آواز گلوبلی جانی چاہیے تھی، اور آج بھی مجھے صرف یہ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کا وقت غیر ضروری طور پہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ یہ پاکستان کے لیے جو آپ نے کاز سوچی تھی، اگر آپ اس کو پورا کر کے، اس کو چلانا شروع کر کے نظام کو، تو آپ پھر یہ اگلے لیول پہ جا کے پوری دنیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ینگ لوگ ہیں، آنے والی جو نسل جو اس پہ سیاست کے میدان کو سنبھالے گی یا ڈپلومیسی کو، ان کا مائنڈ سیٹ آپ ان کو جگاتے، ان کا مائنڈ سیٹ کہ دیر از اندر وے ٹو کائنڈ آف چینج دا ورلڈ، یعنی اندر وے ٹو رن دس ورلڈ، جو کہ
بہت بہتر طریقہ ہے اور اس سے بہت پیسفل انداز میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اور انسانوں کے لیے بہتری ہو سکتی ہے، جو اتنی مزری ہے وہ کم ہو جاتی۔ تو یہ بات تو میں کہنا چاہتی تھی اس حوالے سے کہ جو مجھے لگتا ہے جو آپ کا مقام ہے۔ ابھی جو بات کرنا چاہوں گی وہ جو آپ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا آج جو شوکت میموریل سے عمران خان کا عوام سے جو عمران خان صاحب کا جو میں ان سے پہلے بات کری تھی تو آپ سے کر رہی ہوں، خطاب سنا ہوگا پچھلے 10 سال میں۔ میرے ریڈیو پروگرام میں نے کبھی آپ نے شاذ و نادر ہی کسی مقبول شخصیت کی ایک سے دوسری مرتبہ مجھے اس کو سراہتے ہوئے سنا ہوگا، مگر آپ نے مجھے پچھلے 6 مہینے میں بارہا مخصوص الفاظ میں مخصوص مثالوں کے ساتھ عمران خان کی باکمال شخصیت، غیر معمولی خصوصیات اور معجزاتی عطا جو ان کو خدا کی طرف سے اس کا ذکر کرتے سنا ہے۔ مگر آج میں ذرا سا خود کو بھی سراہنا چاہتی ہوں۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ آج کے خطاب میں عمران خان نے میرے ان تمام الفاظ اور مثالوں کو سچ ثابت کیا ہے۔ عمران خان نے آج میری باوثوق رائے پر مہر ثبت کی ہے۔ آج جی چاہتا ہے کہ میں ان میں سے کچھ الفاظ اور کچھ مثالیں پھر سے دہراؤں اور جن باتوں کو دعوے کے ساتھ پریڈکٹ کیا تھا، یعنی میں نے کئی بار، وہ پھر سے بیان کروں۔ آج کا یہ پروگرام عمران خان کے آج کے خطاب کی روشنی میں عوام کے ساتھ عمران خان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کو جو خدا کی عطا ہے، ان کا آئیڈیلزم اور جو ہم نے جو اس کا تجربہ کیا ہے اس کی روشنی میں بات کروں گی۔ اس سے پہلے کہ اپنی بات شروع کروں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عمران خان پر ہولناک قاتلانہ حملہ، کم از کم 18 سے 22 گولیوں کا برسٹ، اور پھر اس کے بعد 2 کارتوس اور اس کے بعد کچھ آوازیں چلنے کی آواز ہم سب نے بھی واضح طور پر سنی، جو ٹی وی سے ہمیں جو ویڈیوز سے بھی سننے کو ملی۔ اس کے علاوہ کا ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ پاکستان میں تفتیش کی بجائے رپورٹ کا سکرپٹ اکثر واقعے سے پہلے یا مزاج یار کے مطابق جو ہے وہ بعد میں لکھ دیا جاتا ہے۔ 13 لوگ زخمی، ایک جاں بحق، کنٹینر پر موجود لوگوں میں جو وہاں موجود عوام، سوشل میڈیا اور کنیکٹڈ عوام، سب پر ٹراما کا جو ایک ایفیکٹس ہے وہ ابھی تک قائم ہے اور ابھی بہت عرصہ رہیں گے۔ عمران خان کی دونوں ٹانگوں پر گولیاں لگی، سرجری ہوئی، اگلے دن وہ شخص خطاب کر رہا تھا، اور جب وہ خطاب کر رہا تھا دونوں ٹانگوں پر بینڈیج یا پلاسٹر تھا، یقیناً دوائیں بھی ہوں گی، پین کلرز تو ہوں گے، ایک سرجری ہو، گولیاں لگی ہوں، ہلکی سی چوٹ لگ جاتی ہے آپ کو کسی شے سے تو اس کی ایک تکلیف رہتی ہے 2-4 دن، تو وہ پین کلرز تو دی ہوں گی، اور ان سے انسان کے اوپر غنودگی بھی طاری ہوتی ہے، محسوس کر رہے ہوں گے۔ اصولاً تو ٹراما بھی بہت شدید ہونا چاہیے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے، ارد گرد والوں کو بھی ہوگا، جس میں انسان بہت ٹائم لیتا ہے ریکور کرنے کے لیے۔ مگر اب ذرا آپ عمران خان کو دیکھیے، چہرے پر ایسا سکون جیسے انسان کسی فرض سے سبکدوش ہو کر بیٹھے ہو یا کسی بچے کی شادی عمدہ انداز میں نپٹا کر، نہایت نرم لہجہ، ہلکی سی مسکراہٹ، کوئی درد نہ، کوئی غصے کا اظہار، یعنی کسی درد کا اظہار نہیں کیا، کسی غصے کا اظہار نہیں کیا، کسی خوف کا اظہار نہیں کیا، کبھی کبھی بلکہ اسمائل آئی تنزیہ ان کی کہ یہ ہوا اور مجھے یوں معلوم تھا، دیکھو انہوں نے یہ کیا، وہ ایسے کریں گے۔ تو بڑی مطلب مختلف قسم کے جملے سننے میں آئے ان کے مزاج اور ان کے اسمائل کو۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی رہی ہوں کہ وہ لائک کھلاڑی بن جاتے ہیں، فوجی بن جاتے ہیں، ٹیچر تو وہ ہے ہی، لیکن شفیق دادا بھی بن جاتے ہیں۔ جب وہ ایک دم سے غریب عوام سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بوڑھے سے کر رہے ہو چاہے کسی بچے سے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک دم سے ان کے اندر ایک شفقت آ جاتی ہے، وہ اتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں ان لوگوں کی، اور یکا یک ان کا جو ہے، اور ایک دم اگر وہ کسی سیاستدانوں کی بات کریں گے یا کسی اور کی جو کرپٹ ہوں گے تو اتنا ان کے اندر جلال آ جاتا ہے، اتنے وہ اگریسو ہو جاتے ہیں، جس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کو یہ زبان نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ وہ سپونٹینیس بندہ ہے، وہ جس چیز کو دیکھتا ہے وہ اس کا برملا اظہار کرتا ہے، سچا بندہ ہے۔ تو لیکن جب وہ کسی غریب کو دیکھتا ہے، کسی مجبور کو دیکھتا ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے، تو وہ اس کے اندر سے ایک شفیق دادا جاگ جاتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ پھر ایک میٹھے انداز میں، ایک درد مند انداز میں بات کرتا ہے، اور پھر وہ ٹیچر اور دادا کی مکس مزاج میں بات کرتا ہے جب وہ کسی کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔
کوئی لفظ انگریزی کا آتا ہے تو پھر وہ انگریزی کی ٹرانسلیشن کر، یعنی وہ اتنا باشعور ہے. میں نے اس سے پہلے کسی سیاستدان کو یوں بات کرتے نہیں سنا، یعنی سیاسی میدان میں ان کو سیاستدان نہیں سمجھتی، سیاسی میدان میں نے کسی کو کہ وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے لفظ بولے، بڑی بڑی باتیں کریں، یہ بڑے لفظوں کو یا انگریزی کے لفظوں کو یا ایسے الفاظ کو کہ جو اس کو لگتا ہے کہ کوئی شخص سمجھ نہیں سکے گا، یا ہماری عام عوام اتنی زیادہ مطلب وہ نہیں پڑھی لکھی نہیں ہے، ان کے لیے الفاظ بھاری ہو جائیں گے، تو یہ پھر ان کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، پھر یہ اس کو کھول کے سمجھاتے ہیں. تو جو ایجوکیشن انہوں نے تمام قوم کو دے دی، جو بیچارے اسکول نہیں جا سکتے تھے، کالج یونیورسٹی نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے ان کو وہ تعلیم تربیت سب اپنی تقریروں کے تھرو دے دی. مگر آج وہ ان سے بھی بہت آگے نکل گئے، بہت بلند ہو گئے. کیسے؟ وہ ایک انتہائی ایسے لگتا ہے کہ بہت بلند مقام پر مطمئن بیٹھے ہوئے تھے، ایسے جیسے انسان کوئی لمبا سفر طے کر کے آیا ہو اور وہ جیسے ایک منزل پہ پہنچ جاتا ہے، وہ وہاں پہنچ گئے ہو، تو وہ یوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے مطمئن ہوتے اپنے سفر پر. ان میں آج میں نے ایک اور چیز دیکھی، یہ میں نے آج پہلی بار محسوس کی. ان میں آج میں نے ایک ماں کی روح بیدار ہوتے دیکھی، یا وہ روح سمجھیے کہ میرے سامنے آج آئی. وہ شاید موجود تھی ہمیشہ سے، تبھی تو اتنا کمپیشن تو ماں میں ہی ہوتا ہے نا، یہ ماں کی خصوصیت ہے. اور یہ اتنی شفقت، اتنا باپ میں ایک اور طرح کا مزاج ہوتا ہے، بڑی محبت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، اور طرح کی وہ ہوتی ہے. مگر میں ماں کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ ماں کی روح، کہ ماں 24 گھنٹے 24 آورز اس کا جو ہے نا وہ دھیان بچوں کی بہتری اور بچوں کی جو ضروریات ہیں، بچوں کا جو سکون ہے، اور بے جا لاڈ پیار بھی، اور ہر شے بس وہ ان کے منہ پہ اسمائل لانا چاہتی ہے کسی طرح. تو میں نے اس بار ان کو ماں سے یوں تشبیہ دی، کیونکہ دادا ہوں، ٹیچر ہوں یا والد ہوں، چند ایک کو چھوڑ کر یہ تمام رشتے، چند لوگوں کو یعنی دنیا میں خال خال تو اور طرح کے ہوتے ہیں ایکسیپشنلز، لیکن یہ تمام رشتے چند ایک کو چھوڑ کر کسی نہ کسی مقام پر غصے میں آتے ہیں، برا مانتے ہیں، اور بڑی غلطیوں پر تو آنکھ کر دیتے ہیں، آنکھ کر دیتے ہیں اپنے رشتے سے بھی اور جائیداد سے بھی. مگر عمران خان اتنے بڑے حملے سے کل ہی گزرنے، کل صرف کل، ابھی تکلیف میں، ابھی ان زخموں کے ساتھ ہے، کل ہی گزرنے کے بعد سب کو اتنی محبت، اتنے پرسکون انداز میں ایک ماں کی طرح احساس ذمہ داری، محبت اور کائنڈنس کا پیغام دے رہے تھے. جیسے ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ بچے اکٹھے پیار محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور کائنڈنس کا انداز اپنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہیں. جو اپنے بچوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتی ہے، بچے کتنے بھی نافرمانی کر جائیں، ماں کے خلاف کوئی قدم اٹھا جائیں، پھر بھی ماں سب کو جوڑنے کے لیے اپنے انداز میں غصے کی بجائے شفقت اور معافی کا انداز لاتی ہے. یہ باپ نہیں لاتے، دادا نہیں لاتے، وہ مطلب جائز غلطیوں کے اوپر غصے میں آتے ہیں. لیکن عمران خان خدا کا وہ معجزہ ہے، روشنی کا وہ منبع ہے. میں اس کو پہلے بلکہ بات کو پورا کر لوں کہ جو ماں کا انہوں نے جو کل قوم کو انہوں نے دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنے اداروں کو ریکویسٹ کی، انہوں نے اپنی عدلیہ کو ریکویسٹ کی، انہوں نے اس کو پرسنل نہیں بنایا، حالانکہ وہ تکلیف میں تھے، ان کی پارٹی کے کتنے لوگ زخمی تھے، یہ سب لوگ مر سکتے تھے، ایکچولی تو مارنے کی کوشش تھی، اور یہ خدا نے ان کو بچا لیا. یہ میں 100% ہوں کہ عمران خان کے اوپر خدا کا سایہ ہے، خدا خود اس کی حفاظت کر رہا ہے. اور یہاں پہ جب یہ کہتی ہوں کہ خدا اس کی خود حفاظت کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ اس کے خلاف قدم اٹھا رہے ہیں ان کا انجام بہت عبرتناک ہوگا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی. میں پہلے نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اگر خدا کا سایہ تو فیل ہوتا ہے، مگر تو پھر خدا اتنا ڈیلے کیوں کر رہے ہیں، ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے. مگر ہر ایک قدم کے اوپر ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے. ایسے لگتا تھا کہ عمران خان نے شروع کے چند دنوں میں وہ حمام کا دروازہ کھول دیا تھا جہاں سب بیٹھے ہوئے تھے اندر، اور سب دکھائی دے گئے تھے، سب ایکسپوز ہو گئے تھے. مگر اس کے بعد ہر آنے والے دن میں کتنا کچھ ایکسپوز ہوا ہے. اور اب جو یہ واقعہ گزرا ہے اس میں تو اور بہت کچھ ایکسپوز ہو گیا ہے.
یعنی ابھی چند کچھ تھوڑا عرصہ پہلے وہ آیا ہے جو کانفرنسز ہوئی ہیں، ان کانفرنسز میں کیا کچھ نہیں ایکسپوز ہوا، سراسر جیسے سے لگتا ہے اقبال جرم ہونے لگے. پھر عمران خان کی اپنی صفوں میں جو لوگ ہیں، پھر جو میڈیا میں جو لوگ ہیں، یہ اس بار میڈیا کی بہت بڑی میڈیا کو بہت بری طرح ایکسپوز کروایا اللہ نے. اور مجھے اب ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ عمران خان ایک بہت پیور ہارٹ، پیور سول ہے. یہ ان کی کور ہے، اصل چیز کی، جس سے ان کے اوپر خدا نے اپنا سایہ کیا ہے. خدا نے ان کو راستہ دکھایا کہ وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں، بلند سے بلند مقام پر پہنچتے چلے جائیں، کیونکہ اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے نا کہ انسان کتنا اوپر اٹھ سکتا ہے. یہ تو وہ صرف چلتا چلا جائے تو اس کی منزلیں طے ہوتی ہیں. تو عمران خان بھی وہ منزلیں طے کر رہے ہیں وقت کے ساتھ. وہ کیوں کر رہے ہیں وہ منزلیں طے؟ کیونکہ ان کی سول پیور ہے، ان کا دل شفاف ہے. تو ایسی شفاف دل کو اور پیور سول کو خدا چنتا ہے. خدا دوسروں کو نہیں چنتا. ان سے تھوڑا بہت کام وہ کوشش کر لیں گے تو کروا دے. ان سے خدا خود کرواتا ہے، کیونکہ وہ جو اپنے آپ کو اندر سے شفاف رکھتے ہیں وہ خدا کی ضرورت ہے. کیونکہ خدا کی ذات شفاف ہے، وہ اپنی جو خوبیاں انسان میں اتارتا ہے ان کے اندر پیورٹی بھی شامل ہے. وہ ہم اس کو میلا کر لیتے ہیں. جو اپنی کائنات بنائی ہے اس میں یہی پیغام دیتا ہے کہ تم میری جو حکم ہے، میری جو بات ہے کہیں بھی، اس کو بالکل اس طرح سے مانو اور اس طرح پہنچاؤ. تو جو یہ عمران خان کا جو اندر کے دل کا، روح کا جو سچ ہے، جو بھی اس نے اچھائی برائی کی جانب ہے، برائی کو وہ نفرت کرتا ہے اور اچھائی کی طرف وہ سوچتا ہی نہیں، اس کے دل میں کوئی گرجز نہیں رہتی، اس کی طرف چل پڑتا ہے. آپ اچھے بن کے دیکھیے، وہ آپ کو اپنا لے گا. کیونکہ یہ اچھے انسان کی بڑے پیور ہارٹ کی، پیور سول کی نشانیاں ہوتی ہیں. ان کے اندر وہ گرجز نہیں پال سکتے، کیونکہ گرجز ایک ٹریش ہے، ایک گاربیج ہے. نفرتیں ایک لوگ سمجھتے ہیں بہت سے کہ عمران خان نے شاید یہ سیاستدانوں کے خلاف کوئی ان کو نفرت، ان کو ان سے کوئی ذاتی نفرت نہیں ہے. وہ کرپشن سے نفرت کرتے ہیں. کرپشن از اے برائی جو انسان میں ہے، یعنی شیطانیت ہے، وہ شیطانیت ہے. تو تو عمران خان کا جو غصہ ہے، گلہ ہے، وہ برائی کے ساتھ ہے، انسان کے ساتھ نہیں ہے. یہ لوگوں کو ڈیپتھ نہیں ہے، اس کو سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ ان کے ساتھ ان کا اینگری، وہ سیاستدان. نو، ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں سیاستدانوں سے. آج سیاستدان میں لکھ کے دیتی ہوں کہ اگر وہ اپنے گناہ مان لیں اور جو کچھ ان کے وہ ہیں ان کو اگر وہ واپس کر دیں جو انہوں نے کرپشن کی ہے، اور اس کے بعد عمران خان سے اگر بات کریں کہ بھی ہم نے توبہ کر لی ہے، عمران خان سے کیا، بس اللہ سے توبہ کریں سب کے سامنے. عمران خان ان کو سب سے پہلے ویلکم کریں گے، کیونکہ وہ ایسے مزاج کا بندہ ہی نہیں. اس کو یہ اس کاموں میں نہیں پڑنا کہ وہ لوگوں کے حساب کتاب کرتے پھرے، لوگوں کے ساتھ گرجز پالے. وہ بندہ اتنا ہلکا سفر کرتا ہے آگے کی طرف. آپ نے اس کی لائٹنس نہیں دیکھی، اتنا بھاری بھرکم بندہ ہے، اتنا سخت جان بندہ ہے، اتنا بہادر بندہ ہے، مگر اس کا سفر برق کی رفتار پہ ہوتا ہے. کبھی کوئی شخص، آپ لوگ سارے یہ اس بات کو مجھے بتائیے کہ ایمان سے اپنے اندر بتائیے گا کہ یہ جو عمران خان کے 60-70 جو جلسے ہیں، اس کے ساتھ جو ان کے سیمینارز ہیں، اس کے ساتھ جو ان کے جن کنونشنز پہ جا کے انہوں نے سپیچز دی، جس طرح انہوں نے درمیان میں لوگوں کے ساتھ رابطے کیے، جس طرح انہوں نے ساتھ کورٹس میں حاضر ہونا، کیسز کو پریپیئر کرنا، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ میٹنگز کرنا، یہ سب جو دن اور رات جاری تھا، کیا آپ سب لوگ وہ سب کچھ ہر دن فالو کر سکتے تھے؟ صرف فالو کرنے، کام تو وہ نہیں کر رہے. کیا وہ سب آپ فالو بھی کر سکتے تھے پورا؟ ہم اس کو پورا فالو نہیں کر سکتے تھے، اور وہ شخص وہ سب کام کر رہا تھا اور ماشاءاللہ پوری ہمت کے ساتھ کر رہا تھا. تو وہ جو برق رفتاری ہے ان میں یہ سب کام کر لینے کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی ایک جگہ کا جو اگر کوئی اس میں ٹریش ہوتا ہے وہ اس کو وہیں پھینک دیتے ہیں، وہیں ٹریش کر دیتے ہیں. جیسے وہ پرنٹر کے ساتھ وہ جو پیپرز ہوتے ہیں ان کا وہ ہوتا ہے نا کہ وہ اس کو شریڈ کرنے کے لیے، تو وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور آگے بھیج دیتے ہیں اس کو. وہ یہ گرجز، یہ جیلسی، وہ اپنی رفتار میں آگے بڑھ رہے ہیں. وہ جو ہوا کے دوش پہ وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا برین کلیئر ہے اپنے آئیڈیالزم، اپنی گول کے اوپر، اور اس کی جانب ایک مقناطیسی کشش سے وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر وہ صرف اچھائی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اور برائی کو پیچھے پھینکتے جا رہے ہوتے ہیں. That's why he hates bad people, bad things, not bad people, bad things.
تو عمران خان کی جو یہ خوبصورتیاں ہیں، اس کی وجہ سے خدا نے ان کو چن لیا ہے. میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہی ہوں، میں اس پہ یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ میرا خیال ہے، مجھے یہ 100% یقین ہے کہ یہ کیونکہ یہ بہرحال ایک احساس کی دنیا ہے. تھوڑا سا وقت ہم بھی دیتے ہیں اس میں سوچنے میں، غور کرنے میں، انسانوں کو خاص طور پہ. اور چونکہ میرے اندر تو بہت طمع رہی ہے کہ کوئی خوشبو، کسی انسان سے خوشبو آئے، کسی انسان کی بات سے خوشبو آئے، تو یہی میرا زندگی بھر جو ہے سرچ رہی ہے. تو میں تو ان کے ہر لہجے کو، ان کی ہر آواز کے اتار چڑھاؤ کو، ان کے ایکسپریشن جو چہرے کے جو چینج ہوتے ہیں، جو چہرے کے پورز چینج ہوتے ہیں جب یہ کوئی بات کہتے ہیں، آپ غور کیجئے ان کے اوپر. ان کو یوں نہ لے عمران خان وہ کھڑا ہوئے، اس کی وہ تصویر، نو. عمران خان کی آنکھیں، اس کی اسمائل، اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ، اس کے پورز، جب وہ، اور لہجہ، اور اس لہجہ کیا، اس آواز میں جو سر لگتے ہیں، اس سے آپ کو اس کے اندر کا پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص کیا ہے. اگر کسی میں کوئی ڈیپتھ ہوگی تو وہ ضرور پہچانے گا. تو یہ جو ایک احساس جو ان کے اندر آج نیا جو ایک رخ میں نے دیکھا، ایک ماں کی طرح کا جو احساس ذمہ داری، محبت، اور جو کائنڈنس، جو انہوں نے پیغام، اس کا جو پیغام دیا، یہ بات میں دہرانا چاہتی ہوں کہ جو پیغام دیا، جیسے وہ ان کی خواہش تھی اندر سے کہ بچے اکٹھے رہیں. یعنی جو انہوں نے کہا ادارے بہت ضروری ہے. قوم، آج تک انہوں نے نہیں کہا جوڈیشری کو ختم کر دو، یہ کر دو، قانون ہی نہیں مل رہا، جیلیں، اور یہ آلویز کہتے ہیں کہ جوڈیشری کو ہم نے اس کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے کہ جہاں سب کو وہ مل سکے، اور ہر بات قانون. آج بھی جہاں قانون کا اتنا سا کوئی رخ ہم نہیں دیکھ رہے پاکستان میں، لا قانونیت اس طرح لاگو ہے، اس کے باوجود یہ شخص کوئی بات قانون سے باہر رہ کے نہیں کرنا چاہتا، کوئی بات آئین سے باہر. لوگوں نے کوشش کر لی، کتنی کوشش کر لی کہ اس کو کسی طرح سے پکڑ لیں، سب لگے ہوئے ہیں. یعنی شرم کی بات ہے کہ 13-14 جماعتیں، طاقتور لوگ، اور جانے کیا عدلیہ، اور یہ اور وہ، اور سفارشیں، اور سب. بھائی اس کے بعد بھی میں تو کہتی ہوں کہ اگر کسی بھی جگہ ان سب میں، ان جماعتوں میں، ان تمام جو طاقتور ایریاز میں جو ان کے خلاف کام کرے، اگر ان میں کہیں بھی کوئی مرد موجود ہے تو وہ آ کے اس سے ہاتھ ملائے گا، وہ آ کے اس کے ساتھ کہے گا میں تم کو ایڈمائر کرتا ہوں، میں تم کو دشمن بھی سمجھا تو مجھے خوشی ہے، میں نے ایسے دشمن کے ساتھ جو ہے میں اس کے اگینسٹ کھڑا ہوا. اور سامنے آؤ، پیچھے مت، چھپ کے مت وار کرو. چھپ کے وار کرنے والے بالکل ناکارہ ہوتے ہیں، وہ مطلب ان کا مردانگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس وقت اگر کوئی باظرف دشمن بھی ہے نا، یا دشمن کہہ لیجئے یا اوپوننٹ کہہ لیجئے، جو بھی مزاج ہے اس کا، جو بھی اس کے دل دماغ میں، ایون جس نے حملے کیے، کروائے، جو کچھ ہے، اس کو بھی اس عمران خان کے سامنے آ کے وہ یہ معاف کر دے گا. اس کے سامنے آ کے کہنا چاہیے ہم مان گئے تم کو. آج عوام ساری نے کہا ہے ہم مان گئے تم کو. آج دنیا میں سب جگہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم مان گئے عمران خان کو. جتنے انٹلیکٹس کے ساتھ بات ہوئی ہے ہماری، جتنے یہ اخبار کے لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور اب ٹویٹر پہ جائیے، آپ کو جگہ جگہ بہت سے لوگ دکھیں گے، ورنہ جو لوگ ٹویٹر پہ نہیں جاتے یا اس پہ، ان لوگوں میں سے جو یہ بات کر رہے ہیں، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں ہم عمران خان کو مان گئے. وہ کہتے ہیں آپ کے ملک میں، ان کو پتہ ہے کہ کون لوگ ان کا بھی ذکر آتا ہے، تو آپ کے ملک کے لوگوں کو اس کو پہچاننا چاہیے. He's a gem. He is a gem. تو یہاں پر انہوں نے یہ چاہتے یہ ہے کہ تمام جو لوگ ہیں اور تمام ادارے جو ہیں، یہ سب مل کر کام کریں. اس وقت یہ جو میں آخری پیغام کے طور پہ کہنا چاہوں گی کہ عمران خان خدا کا معجزہ ہے پاکستان کے لیے اور اس دنیا کے لیے. میں یہ پھر کہوں گی، میں بالکل بغیر کسی جھجک کے کہتی ہوں کہ یہ دنیا کے لیے معجزہ ہے انسان. He is an exceptional. اور اس کو وہ نہ سمجھے کہ بس یہ ایک سیاست کے میدان میں یا پاکستانی ہونے کی وجہ سے اس کو آپ اتنا فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں، جو ہماری عادت ہے. عمران خان خدا کا معجزہ ہے، روشنی کا منبع ہے، یا یوں کہہ لیجیے سورج ہے، روحانی طاقت ہے، جو پہچان کر خدا کی عطا کو اپریشیٹ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. یعنی کہ اگر آپ پہچان لیں گے یہ جو خدا کی عطا آپ کو ملی ہے، میں تو اس کو بھی عطا سمجھتی ہوں. I'm so thankful to اللہ
کہ اللہ نے مجھے یہ سیاسی دنیا میں خاص طور پر، اور ویسے ایک ایسے انسان کے ساتھ اس دنیا میں متعارف کروایا، گو کہ میں ان سے یوں فیس ٹو فیس ابھی متعارف نہیں ہوئی، مگر مجھے یوں متعارف کروایا کہ میری زندگی میں نے ایک ایسے انسان کو اس دنیا میں، ایک مطلب لیونگ انسان کو یوں دیکھا، سنا تو تھا ہم نے، میں اس دور میں زندہ ہوں اور میں نے اس انسان کو دیکھا ہے، جانا ہے، سمجھا ہے، پہچانا ہے، اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں، ورنہ دل ترس گیا تھا کہ کوئی اعلیٰ انسان ہو اس دنیا میں۔ انسان کو اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ بہت اعلیٰ درجے پر جی سکتا ہے۔ یہ جس درجے پہ ہم جیتے ہیں یہ انسانوں کے درجے نہیں ہیں، یہ بہت گھٹیا، بیکار، یوزلیس درجے ہیں۔ دولت کما لی، طاقت کما لی، بزنس کر لیا، اس کو سر کے اوپر، گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر گئے، وہ کر لیا، یہ سب بیکار ہے۔ اس سے بہت اوپر کی بہت حسین باتیں ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اگر یہ خدا کی عطا کو ہم جو پہچان لے گا، یہ میں شیور ہوں اس بات میں، اس کو اللہ عزت و توقیر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی عطا کا شکر گزار ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں جب اچھی چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو جو اس کی قدر کرے گا، جو اس کی عزت کرے گا، اللہ اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرے گا، اور جو اس کو ساتھ زیادتی کرے گا، یا اس کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ کوئی بےہودگی کی کوشش کرے گا، وہ ذلت کا اور شکست کا شکار لازم ہوگا۔ یہ اللہ کے اصولوں میں سے ہے کہ اس کی ذلت، اس کی شکست لازم ہے۔ تو جیسے عوام سمجھ لے کہ بچے ہیں اور وہ ارد گرد موجود ہیں، اس وقت عمران خان ایک دادا، ایک باپ، ایک ماں کی طرح وہاں پہ موجود ہے، تو یہ تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اس کو ایکچولی روک رہے ہیں اس معاملے کو، کہ ان بچوں کا بھلا ہونے دیں۔ اللہ نے ایک معجزہ بھیجا ہے، اس معجزے کا نہ تو اس معجزے کی بے حرمتی کیجیے، نہ اس کو آپ ریجیکٹ کیجیے۔ اب یہ سورج چڑھ چکا ہے، اب یہ سورج کی روشنی، آپ آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں گے تو یہ روشنی ختم نہیں ہو جائے گی۔ یہ روشنی نے سب منور کر دیا ہے، لوگوں کے دلوں کو روشن کر دیا، دماغوں کو، وہ اپنے دلوں میں چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اپنی سوچوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سنبھل جائیے اور سمجھ جائیے کہ اس معجزے کی اگر ہم قدر کر لیں گے تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور ان انسانوں کا بھی بھلا ہو جائے گا جن کے لیے وہ سوچ رہے ہیں۔